بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایک دم مفید ٹوٹکے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو، گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں موم بتی جلا دیں، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ نہاتے وقت سٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیے آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھائیں گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں تیزی سے اثر کر جاتی ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگائیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو کیلے کے چھلکے توے پر رگڑ دیں، روٹی نہیں جلے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ کے ساتھ جمع صحبت کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔
اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ان طریقوں سے یرقان کی بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، گنا۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مولی کے پتے۔ یرقان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد ممکن ہے۔ نمبر 4، لیموں۔ لیموں میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہیں جو یرقان سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہیں، اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیموں کا استعمال پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ نمبر 5، پپیتے کے پتے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، پالک۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہٰذا پالک کا جوس بھی یرقان کے مریض کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہو سکتا ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوگا۔ نمبر 7، چھاچھ۔ چھاچھ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اس لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرہ کی 1 چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرقان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر قبض ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو 1 چمچ کھایا کریں۔ قے یا متلی آئے تو چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، دار چینی 66 گرام پانی میں ابال کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں۔ اگر معدے میں زخم اور ورم ہو تو ٹھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں، اور نمک، مرچ، مرغن غذائیں اور مسالہ جات استعمال نہ کریں، اور 12 چمچ دیسی اجوائن 2 گلاس پانی میں جوش دے کر 2 دفعہ دن میں پئیں۔ پیچش اور پخانے آتے ہوں تو دہی اور نرم غذائیں مثلاً چاول، کیلا، کھچڑی وغیرہ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔